نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ گزشتہ کل علماء کرام کی اور مختلف مکاتب فکر کے ذمہ داران کی جو میٹنگ دارالعلوم کراچی میں منعقد ہوئی اور اس کے نتیجے میں جو کچھ فیصلے انہوں نے کیے یا اپنی گزارشات حکومت کو پیش کی، قطع نظر اس سے کہ وہ کیا فیصلے تھے اور کیا ہوئے، ایک رویہ ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ وہ شریعت کے دائرے میں کیسا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ اپنے شعبوں میں کسی درجے کی مہارت عطا فرمائی ہے، تو ہم جو ڈاکٹرز ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں اور اس میں ہم علماء کو جتنی انفارمیشن، جتنی معلومات فراہم کرنی چاہیے وہ کرنے کے مکلف ہیں، لیکن اس کے آگے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم جو فیصلہ ہو اس کے بارے میں کامنٹس کریں، تجزیات کرتے پھریں، اپنے فرسٹریشن کا، اپنی مایوسی کا اظہار کریں اور بعض اوقات طنز و طعن اور اللہ معاف فرمائے غیبت تک پہنچ جائیں اور ان چیزوں کو بالکل جائز سمجھیں، اس احساس کے ساتھ کہ ہمیں تو سب معلوم ہے اور ہم تو جانتے ہیں یہ فیصلے سارے غلط ہیں، ان مولویوں کو کیا پتہ۔ یہ رویہ انتہائی ظالمانہ اور نقصان دہ ہے۔ ظالمانہ اس لیے کہ یہ حق علماء کرام ہی کا تھا، اکابرین مجتہدین کا تھا کہ وہ یہ فیصلہ کریں، ان تک بات پہنچا دی جائے، پھر وہ جس چیز کو مناسب سمجھے شریعت کے دائرے میں وہی اتھارٹی ہیں، وہی فیصلہ کریں گے۔ جس طرح میڈیکل سائنس میں اگر ہمیں کوئی علاج تجویز کرنا ہو اور ساری فیملی، تمام گھر والے، تمام رشتہ دار، بلکہ ساری دنیا کے لوگ اس کے مقابلے میں کوئی اور مشورہ دیں اور اپنی رائے پیش کریں، اپنے تجربات بیان کرتے پھریں، اس کے باوجود وہ فیصلہ جو میڈیکل آرگنائزیشنز کرتی ہیں، گائیڈ لائن بنانے والے کرتے ہیں، بس انہی سوسائٹیز کی بات کو قبول اور منظور کیا جاتا ہے، الٹیمیٹ فیصلہ انہی کے اختیار میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یورپ میں یا UK میں کہنا چاہیے، نائس کوئی اگر فیصلہ کر لے، یا امریکہ میں FDA اگر کوئی فیصلہ کر لے کسی دوا کے بارے میں، تو بس پھر وہی اتھارٹی ہوتی ہے اس دوا کے بارے میں، پھر لوگ اپنی آراء کو پیچھے رکھ دیتے ہیں۔ یہی دینی مزاج بھی ہے، یہی اسلام کا تقاضا بھی ہے کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب فیصلے ہو جائیں اس کے بعد اپنی رائے کو مزید پیش کرتے رہنا، غمناک ہونا، غصہ کرنا، مایوسی کا شکار ہونا اور لوگوں کو بدظن کرنا، علماء کے بارے میں گفتگو کرنا، یہ سب شدید نقصان دہ ہے۔ اب ہم اپنی حد سے باہر نکل رہے ہیں، اب ہم گویا جن کا جو مقام تھا ان کو وہ نہیں دے رہے، اس لیے یہ ظلم ہے۔ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اس کا ڈیو رسپیکٹ یا مقام نہ دیا جائے۔ تو بہت مؤدبانہ درخواست ہے ہمارے ڈاکٹر حضرات سے، باوجود اس کے کہ ہم خود لنگ اسپیشلسٹ ہیں اور اس رائے سے اتفاق ہے کہ لوگوں میں ابھی بھی یہ جو لاک ڈاؤن کی ترتیب ہے وہ رہنی چاہیے تھی، لیکن بڑوں تک ہم جو بات پہنچا سکتے تھے، علماء تک جو بات پہنچا سکتے تھے ہم نے پہنچائی، پوری کوشش کی، پوری محنت کی۔ جو بات ان تک پہنچی اس کی بنیاد پر انہوں نے سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو فیصلہ کیا، جس کام کی طرف اللہ نے ان کی رہنمائی کی، انہوں نے وہ فیصلہ کیا ہے۔ اب اگر اس میں بظاہر ہمیں خرابی بھی لگے تب بھی اس میں خیر ہوگی، اس لیے کہ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اجتماعیت پر، جب وہ اخلاص کے ساتھ، تعلق مع اللہ کے ساتھ، بہت ہی دیانتداری کے ساتھ فیصلہ کرے، تو ایسے فیصلوں میں اجتہادی غلطی ہو تب بھی نقصان دہ نہیں ہوتی، مضر نہیں ہوتی۔ اور ایک دوسری بات ذہن میں رہنی چاہیے، ہم میڈیکل پروفیشنلز جتنے ہیں جو بات کہتے ہیں وہ یقیناً اپنے تجربے، اپنے علم کی بنیاد پر کہتے ہیں، لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ساری باتیں مؤثر حقیقی نہیں ہوتی۔ اصل مؤثر حقیقی یا اصل ذات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ فیصلے فرماتے ہیں
کہ کسی جگہ چھوت کی وہی بیماری اثر کرتی ہے اور کہیں نہیں بھی کرتی. تو جس چیز کی نفی ہے لا عدوى ولا طیارہ میں، ہم اصل میں اسی کے مرتکب ہو رہے ہیں. ایک طرف ہم یہ جانتے ہیں کہ ایسے واضح شواہد ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ چیزیں ایک دوسرے سے لگ کے بالخصوص اس وائرس کی صورت میں پھیل رہی ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے. تاہم ہم یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں اور رکھنا چاہیے ایک مسلمان کو، خواہ وہ کتنے بڑا سائنسدان ہو جائے اور ڈاکٹر ہو جائے، کہ اصل مؤثر، اصل اثر ڈالنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اس کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. تو جب یہ طے ہو جائے تو پھر ہمیں اپنی بات پر بہت زیادہ فوت نہیں کرنا چاہیے، بہت زیادہ زور نہیں دینا چاہیے. ہمیں انشراح ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن اپنی بات کا حتمی ہونا اور قطعی ہونا یہ پھر نقصان دہ چیز ہے. یہ گویا اس توکل اور اس ایمان کے منافی ہے جو ہمیں ان احادیث میں سکھایا جا رہا ہے. یقیناً کنٹیجن ہے، اور یہ ہے بیماری ایسی کہ جو پھیل رہی ہے، اس سے ہم انکار نہیں کرتے. بینگ اے ڈاکٹر وی نو اٹ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب ہم اپنی سارے باتیں اس لائن پر سوچنے لگیں تو ایمانیات کو اور توکل کو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مسبب الاسباب ہونے کو، ان سب چیزوں کو پس پش ڈال کر چاروں ہاتھوں پاؤں سے کود پڑیں اور مقابلہ شروع کر دیں اور اپنی زبان گوئی میں لگ جائیں اور غیبتیں بھی کرنے لگیں اور تبصرے بھی کریں. تو یہ سب چیزیں بہت ہی خطرناک ہیں. اس لیے ہمیں بہت زیادہ رکنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے. وہ لوگ جو علم اور اہل علم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں اس کے نقصانات دنیا اور آخرت میں کیا ہوں گے. بس جب ہم نے یہ معاملہ ان بڑوں کے سپرد کر دیا، اور وہ ایک دو نہیں 20 لوگ ہیں جنہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے، تو بس ان کا یہ فیصلہ سر آنکھوں پر ہونا چاہیے. وہ آپ کے بڑے ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. ہمیں وہ کتنا ہی لچر اور ہلکا اور کمزور اور ویک لگے، پریشر میں لگے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اس میں جو رحمت اور برکت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈالیں گے وہ اس سے بہت زیادہ ہوگی جو ہمارے آپ کے اپنے زعم کے مطابق بہت ہی زیادہ سائنٹیفکلی پروون ہونے کے باوجود جو فیصلہ ہوگا اس میں وہ برکت نہیں ہوگی. اس لیے کہ ہم ایک زعم کا شکار ہیں، ہم ایک گھمنڈ کا شکار ہیں. کم از کم تکبر نہ صحیح، عجب ضرور ہے. یہ احساس ضرور ہے کہ گویا ہم زیادہ جانتے ہیں. یہ احساس ضرور ہے کہ ہماری بات ہی حقیقی ہے اور اسی کو قبول کرنا چاہیے تھا، کیوں نہیں قبول کیا گیا. حالانکہ یہ تو مجتہد ائمہ کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی فیصلہ کریں اور حکومت وقت اس کے خلاف کوئی جو ان کا بڑا ہے، حکمران ان کے اوپر ہے اللہ کی طرف سے متعین، تو وہ اگر یہ فیصلہ مجتہد امام کے خلاف بھی کرے تو امام کو بھی اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ بعد میں جا کے لوگوں سے کہتا پھرے کہ تو ایسے ہونا چاہیے. وہ اپنی ذات میں اس میں احتیاط کر سکتا ہے، لیکن اس کو حکومت کے اس نظام میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں، الا یہ کہ وہ صریحاً کوئی کفر یا خلاف شرع بات ہو. تو یہاں تو ظاہری بات ہے شرعی مسئلہ نہیں ہے، اس طور پر نہیں ہے کہ اس کے قطعیت سے حرام اور حلال کا کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا. تو جب ایسی صورتحال ہو تو اس میں اکابرین کے بارے میں، علماء کے بارے میں زبان درازی کرنے سے اور باتیں کرنے سے بہت بچنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.